السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادب زندگی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ ہم نیشنلائزیشن پالیسی کر رہے تھے. ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا. ہم نے اس کے مختلف ٹائم پیریڈ میں جو اسٹیپس رہے پالیسی کے اسے ڈسکس کیا. ہم نے اس قومیانے کے فائدوں کو ڈسکس کیا. اب ہم کرنے والے ہیں قومیانے کے نقصانات ڈس ایڈوانٹیجز یا ناکامی کے اسباب. اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں نیشنلائزیشن کی پالیسی کیوں ناکام رہی، تعلیمی حوالے سے، انڈسٹریز کے پوائنٹ آف ویو سے، بینکنگ سیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے نیشنلائزیشن ایک ناکام تجربہ رہا تھا پاکستان کے لیے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں، اس سے آپ ڈس ایڈوانٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں، نقصان بھی کہہ سکتے ہیں. تو آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا رہے تھے. دیکھیں، نیشنلائزیشن بہت سے ملکوں میں ہوئی ہے لیکن پاکستان میں وہ ناکام رہی. جاپان کی اگزامپل لیجیے. جاپان نے 2010 میں جاپان ایئر لائن کو اس وقت نیشنلائز کیا جب وہ بینک کرپٹ ہو چکی تھی. 2012 میں ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کو نیشنلائز کیا اور وہ اسے بہت سکسیزفلی چلا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں نیشنلائزیشن کا عمل پوری طریقے سے ناکام رہا اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں. جیسے ایک اس کی ریزن ہے کاسٹلی مینجمنٹ، مہنگی انتظامیہ. جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی بہت لوگوں کو جاب ملی تھی، مختلف اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بنے تھے، ایک بہت بڑی مینجمنٹ ٹیم بنی تھی، بہت بڑی امپلائی ٹیمز بنی تھی. اس کا ایک نقصان بھی ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان انڈسٹریز اور اداروں کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اس وقت، چاہے وہ سیلریز کی فارم میں ہو، چاہے وہ مینجمنٹ لیول کی کاسٹ ہو. اس مہنگی مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان میں نیشنلائزیشن کا عمل ناکام ہوا تھا. ایفیشنسی، کارکردگی کا فقدان تھا اس وقت. اداروں کو نیشنلائز تو کر دیا گیا اس دعوے کے ساتھ کہ بہت پروگریس ہوگی، جو ادارے ترقی کریں گے، گورنمنٹ اسے اچھے سے چلائے گی، اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. لیکن سبھی ادارے اپنی کارکردگی کے حوالے سے پیچھے گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، ان میں ترقی نہیں ہوئی. چاہے اس وقت پاکستان اسٹیل مل ہو، چاہے اس وقت تعلیمی ادارے ہوں، صنعتی ادارے ہوں. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت پیچھے چلی گئی. پاکستان کی فرٹیلائزیشن انڈسٹری پوری طریقے سے پیچھے چلی گئی. شپنگ انڈسٹریز آج تک پاکستان کی بہتر بھی نہیں ہو سکی ہے. تو کارکردگی کا فقدان رہا تھا جس کے باعث پاکستان میں نیشنلائزیشن کا عمل ناکام ہوا تھا. نقصانات بہت ہوئے تھے، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا پیچھے کہ ایک تو مینجمنٹ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی تھی، اس اداروں کو مینیج کرنا بہت مہنگا ہو گیا تھا. ان کی کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے پروفٹ کم ہو رہا تھا. کاسٹ گورنمنٹ کو بہت زیادہ پے کرنی پڑ رہی تھی، چاہے وہ را مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ سیلریز کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. پھر کارکردگی بھی اچھی نہیں تھی. ان اداروں کے لاسز بہت بڑھ چکے تھے جس کو پورا کرنا گورنمنٹ کے لیے پھر ناممکن ہو گیا تھا، اور اس کا اثر اکنامک اسٹیبلٹی پر بھی آ رہا تھا، لوگوں کی جابس پر ہو رہا تھا، لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ پر ہو رہا تھا. فیصلہ سازی کا فقدان اس طریقے سے تھا بیٹا، تاخیر فیصلوں میں اس لیے ہو رہی تھی کہ جب ایک بورڈ آف ڈائریکٹر یا بورڈ آف گورنرز بنا دیے جاتے ہیں، جس میں 5-6 لوگ شامل ہوتے ہیں، انہوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ حکومت نے انہیں نامزد کیا ہو. اس فیصلے کرنے میں اور پھر کچھ سیاسی مداخلت ہونے لگتی ہے جس کے باعث فیصلہ کرنا یا تو مشکل ہو جاتا ہے، یا فیصلے بالکل صورتحال کے حساب سے نہیں کی جاتے، اس میں تھوڑی سی پارشلٹی ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں مفادات کو سامنے رکھا جاتا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک وجہ رہی تھی پاکستان میں نیشنلائزیشن کے ناکام ہونے کی. گورنمنٹ جب کسی ادارے کو چلاتی ہے تو اس کا موٹو منافع نہیں ہوتا، اس کا موٹو ہوتا ہے اس ادارے کو چلانا اور عوام کی فلاح کے لیے چلانا. جبکہ 70s-80s کا جو دور رہا تھا اور اب تک اداروں کو چلایا منافع کی خاطر جاتا ہے، اور پھر اس منافع کا استعمال عوام کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت گورنمنٹ یہ کرنے میں ناکام ہوئی تھی. گورنمنٹ کو چونکہ منافع نہیں مل رہا تھا ان اداروں سے، لہٰذا اس منافع کی نہ ہونے کے باعث، اور یہ جو آبجیکٹو تھا کہ عوام کی فلاح کے لیے ادارے قائم کریں گے اور ان کا جتنا بھی منافع ہوگا اس کو عوام کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ملک اکنامکلی آگے بڑھے گا، یہ آبجیکٹو ناکام ہو گیا. کیونکہ جب منافع ہی نہیں مل رہا گورنمنٹ کو تو وہ پھر اداروں کو کس طرح چلا پائے گی، کاسٹ کیسے پوری کر پائے گی، اس ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی سیلریز کیسے دے پائے گی. نیشنلائزیشن جب کسی ملک میں ہوگی، پاکستان میں جب ہوئی تھی تو جتنے بھی
انٹرنل انویسٹرز تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، ایکسٹرنل انویسٹرز کو چھوڑ دیجیے، ان کا بھروسہ بھی ٹوٹا تھا. انٹرنلی لوگوں نے اداروں میں انویسٹ کرنا بند کر دیا تھا، صنعتی ادارے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، کیونکہ وہ گورنمنٹ چلا رہی ہے، گورنمنٹ ہی ان کے لیے کہیں سے سرمایہ ارینج کرتی ہے. لیکن اس میں انٹرنلی لوگوں نے، یعنی ملک میں جو سرمایہ کار تھے یا ملک میں لوگوں کے پاس جو سیونگس تھی، انہوں نے اسے لگانا بند کر دیا. بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے تھے انویسٹرز. لہٰذا سرمایہ کاری کی جو عدم موجودگی تھی وہ بھی نیشنلائزیشن کی ناکامی کی ایک وجہ تھی. سیاسی مداخلت مختلف وزیروں کی جانب سے، چاہے وہ جابس دلوانے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اس ادارے کو چلانے کے معاملے میں ہو، پالیسیز بنانے کے معاملے میں ہو، سیاسی مداخلت کا ہونا ہمیشہ اداروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے. پھر جب ایک ادارہ نہیں چل پاتا تو عوام کی جانب سے بھی جو گورنمنٹ کو مل رہا تھا سپورٹ، اس میں کمی آنے لگی. لوگوں نے دیکھا کہ جن کی جابس ہیں وہ ہو چکی ہیں، لیکن پھر لوگوں کے لیے جابس ڈھونڈنا، ان کے لیے اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنا، سستی چیزوں کا حصول ہونا بہت مشکل ہو گیا. درآمد برآمدات حکومت کے انڈر تھیں، تاجر ہو گئے، چھوٹے طبقے کے لوگ ہو گئے، ان کے لیے پھر اس پالیسی کو سپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا. لہٰذا آہستہ آہستہ عوام کی طرف سے بھی اعتراضات اٹھنے لگے. سپرویژن کا عمل بہت زیادہ سست تھا جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی. اگین اس کی وجہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے. وزیروں کو اکاؤنٹیبل کرنا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہر دور میں بہت مشکل رہی ہے. لہٰذا وہ مینجمنٹ جو مختلف نیشنلائز اداروں کی تھی، چاہے وہ صنعتیں ہوں، اسکول ہوں، ادارے ہوں، ان کا سپرویژن کرنا، ان پر نظر رکھنا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا اس وقت بھی مشکل تھا کہ جو بھی فیصلے لیے جاتے اگر وہ فائدہ مند نہیں بھی ہوتے تو کون اس کا جواب دہ ہوگا. یا صرف حکومت ہوگی یا وہ لوگ جو اس ادارے کی نگرانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز یا گورنرز یا جو سربراہ بنائے گئے ہیں اداروں کے، وہ ذمہ دار ہوں گے. تو جب کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، نگرانی کا عمل بہت سست تھا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا پاکستان میں نیشنلائزیشن کے ناکام ہونے کا. غیر یقینی صورتحال. اس وقت بھی سیاسی طور پر حالات اچھے نہیں تھے، اکنامکلی حالات اچھے نہیں تھے، بہت انسرٹن سچویشن تھی گورنمنٹ کے لیے، اور گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو لے کے بھی کنفیوژن کا شکار تھی کیونکہ نتیجے وہ نہیں مل رہے تھے جو گورنمنٹ چاہتی تھی. تو جب یہ ہونے لگا تو پھر گورنمنٹ کے لیے مختلف پالیسیز پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. اس میں ایک اور جو ریزن ہے پاکستان میں نیشنلائزیشن کی ناکامی کا، وہ ہے دھوکہ دہی. دیکھیں بہت اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جب نیشنلائز ہوئے تھے مختلف ادارے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جاب ملی تھی جو ڈیزرونگ نہیں تھے، چاہے وہ اپنی تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے ہوں یا اپنی اسکلس کے اعتبار سے ہوں. وہ جس عہدے پر یا جس اداروں میں انہیں رکھا گیا وہ اس کے ڈیزرونگ نہیں تھے. تو ہوا یہ کہ جب کرپٹ اور ایسے لوگ آگے آئے، ان عہدوں پر آئے جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، تو پھر ان اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان لگے، ان کی کارکردگی متاثر بھی ہوئی، اور ان بہت سے اداروں میں کرپشنز کے بھی بہت سارے کیسز اس وقت سامنے آئے تھے. مختلف اداروں کی کارکردگی پیداوار کے اعتبار سے بہت ناکام ہوئی، را مٹیریل کی خریداری میں بہت سارے نقصانات ہوئے تھے اس وقت. لہٰذا ایک جو ریزن تھا پاکستان میں نیشنلائزیشن کے ناکام ہونے کا، وہ یہ تھا کہ کرپٹ یا نااہل لوگوں کے آگے آنے کے باعث اداروں کی کارکردگی ویسی نہیں رہی. مختلف اداروں میں فراڈ کے کیسز سامنے آئے، چاہے وہ انشورنس ایجنسیز ہوں، چاہے وہ شپنگ انڈسٹری ہو، چاہے وہ صنعتیں ہوں. بہت سے ریکارڈ نہیں مل سکے کتنے کا را مٹیریل خریدا گیا، انہیں کہاں یوٹیلائز کیا گیا. تو یہ بھی ایک ریزن تھا پاکستان میں نیشنلائزیشن کے ناکام ہونے کا. آخری ایک ریزن ہم ڈسکس کرتے ہیں بیوروکریسی کا. بیوروکریسی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے بالکل مختصر. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں جو گورنمنٹ ہے، جیسے موجودہ گورنمنٹ کی ہم مثال لے لیتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، مختلف وزیر ہیں، انہیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، وہ منتخب ہوئے ہیں اور 5 سال کے لیے وہ اب گورنمنٹ کا حصہ ہیں. بیوروکریسی کیا ہے؟ بیوروکریسی دراصل حکومت کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن وہ ووٹ کی بدولت نہیں آتی، بلکہ وہ مختلف CSS کا ایگزام آپ نے سنا ہوگا، فیڈرل پبلک سروس کا ایگزام آپ نے سنا ہوگا، مختلف صوبائی ایگزامز، SSC کر کے ایک پورے ایگزامینیشن پروسیس اور ٹریننگ کے پروسیس سے گزرنے کے بعد کچھ لوگ گورنمنٹ کی مختلف ایجنسیز کا، مختلف اداروں کا حصہ بنتے ہیں. آپ نے IG سنا ہوگا، ایڈیشنل سیکرٹری سنا ہوگا، سیکرٹری سنا ہوگا، کمشنر سنا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو CSS کے امتحانات پاس کر کے مختلف ایجنسیز کا حصہ بنتے ہیں. مختلف ٹیکسیشن کے اداروں میں، نیب،
FIA ان اداروں کا حصہ بنتے ہیں. یہ بیوروکریسی کہلاتے ہیں. حکومت تو 5 سال کے لیے آتی ہے, اس کے بعد وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد وہ افراد اس عہدوں سے ہٹ جاتے ہیں, لیکن بیوروکریسی کے لوگ اپنے ریٹائرمنٹ تک کی مدت پوری کرتے ہیں, ان کی ترقیاں ہوتی رہتی ہیں, تبادلے ہوتے رہتے ہیں. تو مختصراً بیوروکریسی کا مطلب یہ ہے. اوکے, پاکستان میں اس وقت بھی جو بیوروکریسی تھی اس نے اس حکومت کے جو نیشنلائزیشن کا انہوں نے عمل کیا تھا اس کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا, اور انہوں نے بھی اس میں انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی مختلف فیصلوں کو لے کر, چاہے وہ فنڈز ہوں کہ کن اداروں کو کتنے فنڈ دیے جائیں. انہوں نے اپنے اداروں کے لیے زیادہ فنڈ دینے کی کوشش کی. جو ادارے نیشنلائز ہوئے تھے ان کو پیچھے رکھا گیا. ایجوکیشن کی پالیسیز کو لے کر, صنعتوں کی پالیسیز کو لے کر بیوروکریسی نے گورنمنٹ کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس وقت کی بیوروکریسی انہیں سپورٹ کرے. لہٰذا پاکستان میں نیشنلائزیشن کا عمل ناکام رہا. اور اگر کسی بھی ملک میں بیوروکریسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی تو اس ملک کے لیے پالیسیز کو چلانا اور مختلف پالیسیز پر عمل درآمد کرانا آسان نہیں ہوتا. آپ اکثر سنتے ہوں گے نا, کمشنر کراچی نے چھاپا مارا, یا پنجاب میں کہیں پر چھاپا جو ہے وہ کمشنر پنجاب کیا, لاہور کے کمشنر نے مارا, اور مختلف چیزوں پر جو اگر قیمتیں زیادہ ہیں تو وہاں پر انہوں نے اقدامات کیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل رولز کو دیکھتے بھی ہیں کہ ان پر امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہ ریزن تھی پاکستان میں ناکامی کے, نیشنلائزیشن کے, اور پاکستان میں نیشنلائزیشن اس باعث کامیاب نہیں ہو سکی. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر کہ پاکستان میں کون کون سے ریزن ہیں نیشنلائزیشن کے ناکام ہونے کے. ان کو اچھے سے سنیے گا اور اچھے سے نوٹس پریپیئر کیجیے گا. گڈ لک.